حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے، یعنی وطی کرے۔ ابن ماجہ اور حدیث کا نمبر 1923 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 80۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلُوطًا، اور لوط کو، اذ جب، قال انہوں نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اَتَأْتُونَ کیا تم کرتے ہو، الفاحشۃ ایسی بے حیائی، ما سبقکم نہیں کیا تم سے پہلے، بہا جو، من احدن کسی نے، من سے، العالمین ساری دنیا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو ربط ہے حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر سے پہلے، یعنی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 80 کے اندر اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ما قبل آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اپنی قوم کو راہ راست دکھایا، مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر کو ٹھکرایا اور ان کے معجزے کی بے حرمتی کی۔ آپ نے جو اونٹنی ان کی فرمائش پر ایک پہاڑی میں سے، ایک چٹان میں سے ایک اونٹنی کو بطور معجزہ ظاہر فرمایا، برآمد کیا، اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، انہوں نے اس اونٹنی کی بھی بے حرمتی کی، بے ادبی کی اور توہین کی حد کر دی کہ انہوں نے پیغمبر کے اس معجزے کو، اس اونٹنی کو انہوں نے مارا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اسے شدید تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور اللہ رب العالمین نے اس جرم کی پاداش میں اس قوم کے اوپر عذاب جاری فرمایا، اور اس عذاب کی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ پہلے خوفناک آواز آئی جس سے وہ سب کے سب مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر، مردہ لاشوں کے اوپر شدید زلزلہ آیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضی اور اپنے غضب کا اظہار فرمایا۔ ابھی ہم ذکر خیر پڑھنے لگے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا۔ آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جرم کیا تھا۔ وہ اپنی جنسی تسکین بجائے عورتوں سے پوری کرنے کے مردوں سے پوری کرتے تھے، لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ وہ انتہا درجے کی جنسی بے رہ روی کا اور جنسی بے حیائی کا شکار تھے۔ فحاشی، عریانی اس حد تک ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تسکین پوری کرنے کے، وہ لڑکوں کے ساتھ جنسی تسکین کا سامان کرتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اس جرم کی خرابیاں، اس کی ہلاکتیں اور اس کی تباہ کاریاں بتائیں۔ آپ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، وَلُوطًا اذ قال لقومه، حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کا فعل جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا کے اندر، یعنی اس جرم کے تم موجد ہو، اس جرم کے تم بانی ہو، دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ جرم تم کر رہے ہو، اس جرم کو ایجاد تم نے کیا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی انتہائی سرزنش اور انتہائی تنبیہ تھی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو جب تک وہ جرم، وہ گناہ سرزد ہوتا رہے گا، اس وقت تک اس جرم کے بانی کو اس کی سزا اور اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ ان کو کتنی بڑی آپ نے وعید سنائی
کہ یہ تم نے کام شروع کیا ہے، اس کے بانی تم قرار پائے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81 ہے۔ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک جائز طریقہ عطا کیا ہے، اور وہ جائز طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اپنی منکوحہ بیوی، اپنی منکوحہ عورت، اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے، اس کے ساتھ وہ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرے۔ مگر تم کیا کر رہے ہو کہ تم شہوت رانی کے لیے، یعنی اپنی جنسی تسکین کے لیے، اپنی شہوت کی پیاس کو بجھانے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ کیسے حد سے گزرنے والے ہو؟ کہ تم نے اس حدود کو ہی کراس کر دیا، اس حدود کو ہی تجاوز کر دیا۔ وہ حد کیا ہے؟ کہ مرد عورت کے ساتھ نکاح کے ذریعے اپنی جنسی تسکین کا سامان کرے، مگر تم اس قدر حد کو عبور کر چکے ہو، حد کو پھلانگ چکے ہو کہ تم ایک غیر فطری طریقہ اپنا چکے ہو جس کی فطرت بھی اجازت نہیں دیتی۔ ان کے اندر یہ گناہ اس حد تک جڑ پکڑ چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ اس گناہ کو بجائے گناہ سمجھنے کے وہ اسے ہی ثواب سمجھتے تھے، وہ اسے ہی خیر کا کام اور بھلائی کا کام سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسافر وہاں سے ان کے علاقے سے گزرتا تو اس مسافر کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کا ساز و سامان لوٹ لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ حضرات سن لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین میں قیام پذیر ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں قیام پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ جس قوم کی طرف گئے تھے اس قوم کو قوم سدوم کہا جاتا ہے، سین دال واو میم کے ساتھ۔ بدفعلی کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بدفعلی حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی اس کے حرام ہونے کا انکار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ، اور حدیث کا نمبر 2563 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور یہ حدیث سنن الکبریٰ للنسائی اور حدیث کا نمبر ہے 7337۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ ابو داؤد، اور حدیث کا نمبر 4462 ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تم عورتوں کے پاخانہ کے مقام میں وطی نہ کرو۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ اور حدیث کا نمبر 1924 ہے۔ یعنی جہاں مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ پخانہ کی جگہ میں وطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فعل حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے، یعنی وطی کرے۔ ابن ماجہ اور حدیث کا نمبر 1923 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید سالوکی روایت فرماتے ہیں، ان قریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوطی کہا جائے گا، اور ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی انہوں نے 3 مختلف قسم کے گناہ کبیرہ کو بیان کیا حضرت ابو سعید سالوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو محض دیکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ہاتھ ملاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی عورتوں کو صرف دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا، عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا، اور اسی طرح اس خبیث اور برے عمل کے اندر مبتلا ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا۔ کتاب القبائر ہے اور صفحہ کا نمبر ہے 63 اور 64۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خود کو لواطت کے لیے پیش کرے اللہ تعالیٰ اسے عورتوں کی شہوت میں مبتلا کر دے گا۔ اور اگلا جملہ انسان کی روح کو دہلا دینے والا ہے، ہلا دینے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسے قیامت کے دن تک قبر میں مردود شیطان کی صورت میں رکھے گا۔ یہ کتاب الکبائر ہے اور صفحہ کا نمبر 66 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ کتاب القبائر اور صفحہ کا نمبر 63 ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی صورتیں کنواری عورتوں کی صورتوں جیسی ہوتی ہیں، نیز وہ عورتوں سے زیادہ فتنہ میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ شعب الایمان اور روایت کا نمبر 5397 ہے۔ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں، میں نوجوان سالک یعنی عابد و زاہد نوجوان کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹھنے کو یعنی ایسا لڑکا کہ جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، بے ریش لڑکے کے بیٹھنے کو 7 درندوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ یعنی 7 درندے ایک انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان تنہائی کے اندر کسی بے ریش لڑکے کے ساتھ کسی مرد کا بیٹھنا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ بات یہی ہے کہ جو مرد کے ساتھ اس برے عمل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس نے حد کو کراس کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد کو عبور کر دیا۔ اگر ہم فطری اعتبار سے بھی اس پہلو پر غور کریں تو مرد و عورت کا جو ملاپ ہے وہ ملاپ تو اولاد کی پیدائش کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر دونوں مقاصد ہیں، ایک جنسی تسکین ہے اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد اولاد کی پیدائش ہے۔ اگر مرد کے ساتھ بدفعلی کرے یا مرد عورت کے ساتھ پاخانہ کے مقام میں وطی کرے تو اس سے اولاد کی پیدائش تو ہو ہی نہیں سکتی، اولاد تو اس سے پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دونوں طرزوں کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس کی شدید طور پر مذمت کی گئی اور اس کو فعل حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اسلام نے ہر اس راستے کی بیخ کنی کی ہے، ہر اس راستے کو بند کیا ہے، ہر اس راستے پر چلنے سے روک دیا ہے جو فطرت کے خلاف ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا، مگر قوم نے کیا کیا، قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔